الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حبیب بن مالک یمنی یہ ملک شام کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ابو جہل نے پیغام بھیجا کہ تم مکے آؤ میرے ساتھ ملنے۔ تو حبیب بن مالک 12,000 گھوڑے سوار اپنے بندے لے کر اور مکے میں آیا۔ تو مکے میں جیسے ہی آیا تو اس نے آتے ہی ابو جہل سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ مجھ سے نہ پوچھو، ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو بنی ہاشم سے پوچھو ان کے بارے میں۔ جب ان سے حبیب بن مالک یمنی نے پوچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو زندگی میں سچا اور امین پایا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ تم ان کو میرے پاس بلا کر آؤ۔ تو ایک بندہ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ حبیب یمنی شام ملک کا بادشاہ ہے، وہ یہاں پر آیا ہے، اس نے آپ کو بلوایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی۔ ان کو حضرت ابوبکر صدیق کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ کفار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو حبیب یمنی نے ایک کرسی تھی سونے کی، وہ آقا کے آگے کر کے رکھ دی اور خود کھڑا ہو گیا، اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر ہیبت طاری ہو گئی۔ تو حبیب یمنی نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نبیوں کو معجزہ ہوتا ہے ان کے پاس، تم خود کو کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو مجھے معجزہ دکھاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ جو ابھی سورج ہے یہ ڈوب جائے، رات ہو جائے، چاند نکل آئے، وہ چاند نیچے آئے، 2 ٹکڑے ہو جائے اور وہ چاند آپ کی گواہی دے، پھر وہ آسمان پر جائے، پھر وہی ٹائم سورج نکل آئے، اگر یہ معجزہ دکھاؤ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں یہ معجزہ دکھاتا ہوں، پھر تم ایمان لاؤ گے؟ وہ کہنے لگا یہ معجزہ دیکھوں گا تو ایک اور بھی میری شرط ہے، ایک میرے دل کی تمنا ہے وہ بھی آپ کو بتانی ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، پہلے سورج کو اشارہ کیا، سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی، چاند نکل آیا، چاند کو اشارہ کیا، چاند نیچے آیا، اشارہ کیا آقا نے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سبحان اللہ، لبیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 ٹکڑے ہو گیا چاند،
اور ایک ٹکڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بازو کی طرف، دوسرا بائیں بازو کی طرف، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ گواہی دینے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اور جو ہے چاند جو ہے پھر میرے کریم آقا نے اس کو اشارہ کیا، چاند پھر اوپر گیا، پھر جو ہے وہی سورج نکل آیا، وہی ٹائم ہو گیا۔ حبیب یمنی نے یہ دیکھا تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ میرا ایک دل کی میری جو ہے راز ہے وہ بھی مجھے آپ بتائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے، وہ معذور ہے، ہاتھوں سے پیروں سے وہ معذور ہے، نابین ہے، تو جب جائے گا گھر جائے گا تو وہ صحیح ہو جائے گی۔ جب یہ معجزہ دیکھا تو اس نے حبیب بن مالک یمنی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ آقا کا غلام ہو گیا۔ اور پھر جو اس کے ساتھ جو بھی لوگ آئے تھے وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر میرے آقا کے امتی ہو گئے، غلام ہو گئے آقا کے۔ لیکن ابو جہل بد نصیب کو جو ہے نصیب نہیں ہوا۔ وہ جب حبیب یمنی کو دیکھا تو پھر ابو جہل کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے بھی اس کے توبہ استغفر اللہ کہنے لگا، اس کے جادو میں آ گئے۔ تو حبیب یمنی جب ملک شام گیا، اپنے گھر گیا، جیسے ہی گیا تو اس کی بیٹی کلمہ شہادت بھر کر اور اس کا استقبال کیا۔ جو گھوم نہیں سکتی تھی، جو اٹھ نہیں سکتی تھی، وہ بالکل درست ہو گئی۔ حبیب یمنی نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی بابا میں نے ایک ہستی کو خواب میں دیکھا، اس نے مجھے بتایا کہ تیرا باپ بھی ایمان لے آیا ہے، اگر تو بھی ایمان لائے تو تو بھی صحیح ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گئی، میں ان کی امتی ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور جب میں نیند سے اٹھی تو بالکل میں صحیح تھی۔ تو حبیب یمنی کا اور عشق بڑھ گیا، اور عشق حبیب یمنی کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق بڑھ گیا، اور آقا کا سچا پکا غلام ہو گیا۔ تو ابو جہل جو تھا اس کو، وہ ازلی بدبخت تھا، اس کو اللہ نے یہ نصیب ہی نہیں کیا کہ وہ میرے آقا پر وہ کلمہ پڑھتا۔ ابو جہل کافر ہے، اس نے ساری زندگی میرے آقا کو ستایا، لیکن میرے آقا وہ کریم آقا ہیں جنہوں نے زندگی میں سب کے ساتھ بھلائیاں کی، دشمنوں سے بھی بھلائیاں کی۔ پھر رب نے جس کو رب نے چاہا اس کو آقا کا غلام بنا دیا، اور ابو جہل کو اللہ نے نہیں چاہا، ابو جہل کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔